نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هو الله أحد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس باسعادت بابرکت اور روحانی نشست میں حاضر ہیں. درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب کو، درس عرفان القرآن کا انتظام و انصرام کرنے والے تمام جوانوں کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم معروف خان صاحب کا کہ جن کی وساطت سے آپ تمام احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور آج کے درس عرفان القرآن میں مسند صدارت میں تشریف فرما ہونے والی شخصیت جناب محترم حاجی موتی الرحمان صاحب اور جناب محترم پروفیسر عارف شہزاد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن میاں چنو، اور تشریف لانے والے جمیع احباب، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا حکم دیا گیا وہ ہے عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید کو صرف ایک نشست میں کاملاً بیان کرنا تو بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس نشست سے عقیدہ توحید کا ایک تصور ذہنوں تک پہنچ جائے. تو آج کے موضوع کے لیے سورہ اخلاص کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم سورت ہے جس سورت کا دوسرا نام ہی سورہ توحید ہے. سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید.
اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ میری ذات کا تعارف کیا ہے۔ آئیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتاب کتاب التوحید جلد نمبر 1 سے عقیدہ توحید کے تصور کو سمجھنے کے لیے کچھ معاونت لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی آیہ کریمہ کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ تو توحید کی جو تعریف کی جاتی ہے، ائمہ لغت نے جو تعریف کی وہ لکھتے ہیں کہ التوحید و تفعیل من الوحدہ، کہ توحید الوحدہ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا ایک قرار دینا، کسی بھی شے کا ایک قرار دینا توحید کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ توحید رب کائنات کی ذات کی طرف لے کے جائیں گے تو مفہوم بنے گا کہ اللہ کی توحید سے مراد اس چیز کا اعتقاد رکھنا اور یہ عقیدہ قائم کرنا کہ رب کائنات کی ذات اپنی صفات خاصہ میں اور افعال خاصہ میں وہ واحد و یکتا ہے۔ یعنی اگر صرف لفظ توحید بولیں گے تو لفظ توحید کا لغوی معنی ہوگا کسی شے کو ایک قرار دینا، لیکن جب اس لفظ کو رب کائنات کی ذات کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا واحد و یکتا ہونا، اللہ رب العزت کی صفات کا واحد و یکتا ہونا، اللہ رب العزت کے افعال کا واحد و یکتا ہونا، اور رب کائنات کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے افعال کا کسی کا بھی شریک نہ بننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو جب یہ لغوی اعتبار سے لفظ توحید کو سمجھ گئے تو اگر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، میں صرف اب اشارہ دینے لگا ہوں، تو اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے ائمہ علوم الکلام اور ائمہ علوم العقیدہ نے جو توحید کی تعریفات بیان کی ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ توحید کی بڑی جامع تعریف کی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام ابو الحسن الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ توحید کی جو تعریف کی وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں جن الفاظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف کی، آپ فرماتے ہیں انہو فی ذاتہ واحد لا شریک لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید، عقیدہ توحید یہ ہے کہ رب کائنات کو اس کی ذات میں ایسا وحدہ لا شریک مانا جائے کہ اس جیسا اور کوئی نہ ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔
فرد لا مثیل لہ، اس کی ذات کو ایسا منفرد مانا جائے جس کا مثل کوئی نہ ہو۔ صمد لا ضد لہ، اس کو ایسا بے نیاز مانا جائے جس کی ضد کوئی نہ ہو۔ منفرد لا ند لہ وَإِنَّهُ واحد قدیم لا اول لہ، اس کی ذات کو ایسا ازلی مانے، ایسا قدیم مانے، ایسا اول مانے کہ نہ اس کی طرح کا کوئی اور قدیم ہو، نہ اس کی طرح کا کوئی اور ازلی ہو، نہ اس کی طرح کا کوئی اول ہو۔ بس عقیدہ یہ ہو کہ قدیم بھی وہی، ازلی بھی وہی، اول بھی وہی، ان ساری کی ساری صفات میں وہ واحد و یکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا بدایت لہ، وہ ذات وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا ازلی ہے کہ جس کی ابتدا نہیں، وہ ہر ابتدا سے پہلے، وہ ہر قدیم سے قدیم، وہ ہر ازل سے ازلی، مستمر الوجود لا آخر لہ، اس کا وجود ایسا چھپا ہے جو قیامت تک اور آخر تک ہے، ازلی بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے۔ پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلمات پہ غور کرتے چلے جائیں۔ آپ رب کائنات کی جب صفات خاصہ کو بیان کرتے ہیں تو صفات خاصہ کو بیان کرتے ہوئے رب کائنات کی ذات کو جب بیان کرتے ہیں کہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ مالک کائنات کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وَهُوَ عَلَى بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وہ ایسی ذات ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ امام غزالی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ جب یہ ابتدائی طور پہ ہم لفظ توحید اور عقیدہ توحید کو سمجھنے کی طرف آ رہے ہیں، اب سامعین محترم میں بات کو آسان کرتا ہوں، چونکہ احباب یوں نہ کہیں کہ ساری کی ساری باتیں مشکل ہو گئی۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی اس پہ غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ ابھی آپ کی توجہ لفظ قل سے آگے آگے چاہوں گا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ، اونچا بولیں گے اور اونچا بولیں، ایک ہے۔ اب سامعین محترم، اس آیہ کریمہ میں ایک تو نہیں آیا، اس آیہ کریمہ میں تو اللہ فرما رہا ہے ہو واللہ احد۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ لفظ احد کا ترجمہ ہی اردو زبان کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر لفظ احد کو نکالیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے تو لفظ احد کا جو معنی بنے گا وہ واحد و یکتا ہونا۔ اصل ترجمہ ہے یکتا، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ رب کائنات کی ذات کو عقیدہ کے اعتبار سے ہم واحد نہیں مانتے۔ اب ان الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اعتقاداً ہم ایک نہیں مانتے
کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات اعتقاداً ایک نہیں ہے، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید میں ہم بنظر عمیق دیکھتے ہیں تو کئی مقامات پر اللہ رب العزت کا واحد ہونا بیان ہوا ہے۔ اب انسانی ذہن سوال کرتا ہے کہ اسی قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ رب العزت کا ایک ہونا بیان ہوا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتقاداً اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ اب سامعین محترم، جن مقامات پر بھی اللہ رب العزت کا ایک ہونا بیان ہوا، واحد ہونا بیان ہوا، ان مقامات کو نکالیں، مطالعہ کریں، وہ سارے کے سارے مقامات وہ ہیں جن میں کلام کفار سے ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے گا، جن مقامات پہ اللہ کا ایک ہونا بیان ہوا ہے ان مقامات پر کلام کن سے ہے؟ کفار سے ہے۔ ارے کفار وہ ہیں جو درجنوں خداؤں کے ماننے والے، معاذ اللہ، جو سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے، جب کلام کفار سے کریں، جب کفار کو رب کائنات کی ذات سمجھانے لگیں، چونکہ وہ درجنوں خداؤں کو مانتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، ان کو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ کفار کے ساتھ کلام ہوگا تو کہیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہے، لیکن جب اسی خدا کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے مسلمانوں میں بیٹھ کر عقیدہ بیان ہوگا تو آپس میں بیٹھ کر رب کائنات کی ذات کا ایک ہونا بیان نہیں کریں گے، رب کائنات کی ذات کا احد ہونا بیان کریں گے۔ اب یہ لطافت آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر بات کفار سے ہو تو اللہ رب العزت کا ایک ہونا، واحد ہونا بیان ہوگا، لیکن اگر جب مسلمان بیٹھے ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، رب کائنات کی ذات پہ یقین رکھنے والے بیٹھے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے بیٹھے ہیں، تو سامعین محترم پھر اللہ رب العزت کی یکتائی کا بیان ہوگا، پھر اللہ کی احدیت کا بیان ہوگا، پھر بات یہ ہوگی کہ وہ احد ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ یہ اتنی جو بنیاد قائم کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اعتقادی اعتبار سے احد مانتے ہیں، واحد کیوں نہیں مانتے؟ تو سامعین پھر غور کریں کہ واحد کہتے کسے ہیں، یعنی ایک کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں واحد تین طرح کا ہوتا ہے، واحد عددی، واحد نوعی اور واحد جنسی۔ واحد عددی یعنی گنتی کے اعتبار سے ایک ہونا، اس کی تعریف سن لیں تو یہ سارے کا سارا راز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جو کاؤنٹنگز میں، گنتی میں ہم ایک دو پڑھتے ہیں، ایک کی تعریف یہ ہے نصف الاثنین، نصف الاثنین یقال لہ واحد، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں۔ گویا جب ایک ماننا ہے تو لازم ہے کہ ایک سے پہلے دو کو مانا جائے، جب دو کو آدھا آدھا کریں گے تو ایک کا وجود بنے گا۔ تو سامعین محترم اگر رب کائنات کی ذات کو ہم واحد عددی مانیں تو واحد عددی ماننے سے پہلے دو کا ماننا ضروری ہے۔ تو اگر رب کائنات کی ذات کو دو مانتے گئے تو ایمان ہاتھ سے نکل گیا، شرک ہو گیا، چونکہ اللہ رب العزت دو ہو نہیں سکتے، وہ احد ہے۔ اور واحد جنسی، انسان ایک جنس ہے،
جنس کے اعتبار سے تو سب انسان ایک ہیں، لیکن اس جنس کے اندر اربوں انسان ہیں کہ نہیں؟ ہم سارے کیا بیٹھے ہیں؟ اونچا بولیں گے، انسان بیٹھے ہیں۔ ہماری جنس تو ایک ہے لیکن ہم خود ایک نہیں ہیں۔ اگر اس اعتبار سے بھی معاذ اللہ کو ایک مانا تو پھر بھی شرک ہو گیا۔ پھر واحد نوعی، پھر ہماری ایک نوع ہے، اس نوع کو جیسے جانور کہا جاتا ہے، حیوان ناطق، بولنے والا جانور یا حیوان، تو انسان اس نوع کے اندر بھی آتا ہے۔ اب جتنے بولنے والے ہیں ان کی نوع تو ایک ہوگی لیکن اس کے اندر وہ ایک نہیں ہوں گے۔ تو ان ساری جہات سے اگر دیکھتے چلے جائیں تو رب کائنات کی ذات جو ہے وہ کسی بھی نہ نوع میں آتی ہے، نہ جنس میں آتی ہے، نہ واحد عددی میں آتی ہے۔ رب کائنات کی ذات، رب کائنات نے جب خود اپنا تعارف کروایا تو فرمایا ہو واللہ احد، اے ایمان رکھنے والو جب میری ذات کے اعتبار سے عقیدہ قائم کرو تو یاد رکھو اعتقاداً میں واحد نہیں ہوں، میں احد ہوں، ذات میں بھی یکتا، افعال میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، ہر شے میں میری صفات خاصہ ہیں، افعال خاصہ ہیں۔ اگر ان افعال صفات ذات کی سمجھ آ گئی تو عقیدہ توحید مکمل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب سامعین اس کے بعد اگر غور کریں بھی باتیں مشکل تو نہیں ہیں، چلیں میں بالکل سادہ کر لیتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اس سارے فلسفے سے اب آگے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے عقیدہ توحید کی بنیاد سمجھی ہے، لیکن سامعین ابھی تک یہ عقیدہ بنا نہیں ہے۔ ابھی تک جو سارا کچھ ہم نے سمجھا ہے یہ وحدانیت ہے۔ کیا ہے؟ وحدانیت۔ اب تین چیزیں اور سمجھاتا ہوں جس سے یہ راز بالکل آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد کی گفتگو بالکل پانی کی طرح ہضم ہو جائے گی۔ ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت اور ایک ہے توحید۔ ابھی تک جو سارا کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ وحدانیت تک سمجھا ہے۔ وحدت کہتے ہیں اس کا ایک ہونا، وحدت کہتے ہیں اللہ کا ایک ہونا، لیکن جب اس کی اکائی، اس کی وحدت انسان کے تصورات تک پہنچ جائے تو وحدانیت ہو گئی۔ یعنی انسان کی سوچ تک، تصور تک، تخیل تک رب کائنات کا ایک کونا پہنچ گیا تو یہ وحدانیت ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت کا ایک کونا ہمارے ذہنوں تک کئی راستوں سے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا دور سائنس کا دور ہے۔ اس سائنس کے دور میں سائنٹسٹ جب تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو سائنس کے ذریعے ریسرچ کرتا کرتا اگر کسی سائنسدان کا ذہن اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے، اس نے بھی وحدانیت کو پا لیا، وحدانیت کو پا لیا ہے۔ پھر اگر کوئی فلاسفر ہے، وہ فلسفہ میں بحث کرتا ہے، فلسفہ کی کتب پڑھتے پڑھاتے اگر اس کا دماغ اس لیول پہ چلا گیا کہ اس کائنات کو خلق کرنے والا کوئی ایک ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ بھی رب کائنات کے ایک ہونے کو تو پا گیا لیکن وہ بھی عقیدہ توحید تک نہیں پہنچا، وحدانیت تک پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میتھمیٹکس کے پڑھنے پڑھانے والا ہے، علم الشماریات، علم الاعداد،
تو علم العادات میں بھی ریسرچ کرتا کرتا آخر وہ اس نتیجے تک جا سکتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ ان سارے کے سارے علوم کو دیکھتے جائیں، کوئی کمپیوٹر سائنسز کا پڑھنے والا، کوئی باٹنی کا پڑھنے والا، زوالوجی کا پڑھنے والا، میڈیکل سائنس کا پڑھنے والا، جب اللہ رب العزت شرح صدر عطا کرتا ہے، آخر کار وہ ریسرچ کرتا کرتا سوچتا سوچتا اس سوچ تک چلا گیا کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا، کائنات کو فروغ دینے والا، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہے۔ تو کسی بھی ذریعے سے جس نے اللہ کی وحدانیت کو پا لیا، ایک ہونے کو پا لیا، اس نے درجہ وحدانیت حاصل کر لیا، وہ مواحد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کو ایک ماننے والا ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک مواحد تو بنا ہے، مسلمان نہیں بنا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو تو وہ ایک مان گیا، اللہ اللہ بھی کرنے لگ گیا، نمازیں بھی ممکن ہے پڑھنے لگ جائے، سجدے کرنے لگ جائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے لگ جائے، سارا کچھ مسلمانوں جیسا کرنے لگ جائے، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ مواحد بنا ہے، مومن نہیں بنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جائے، ممکن ہے کلمہ بھی ظاہراً کہیں سے سن لے، پڑھنے لگ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائے، ممکن ہے اللہ اللہ کرے، ممکن ہے کہ اس کی ذات میں وہ کسی بھی ذریعے سے فنائیت کی طرف چلا جائے، اس کے باوجود ابھی مواحد ہے، مومن اور مسلمان نہیں بنا۔ تو ذہن آپ کا اٹک گیا ہوگا کہ ہم بھی تو اللہ اللہ ہی کرتے، ہم بھی تو نمازیں ہی پڑھتے، ہم بھی تو اسی کلمہ کو پڑھتے ہیں، تو ابھی تک فرق کیا ہے؟ ہم خود کو مومن کہتے ہیں، اور وہ شخص جو سائنس کے ذریعے، منطق کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے اللہ کو مان گیا ہے، عمل بھی کرنے لگ گیا ہے، اس کو مواحد کہتے ہیں، ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ اب وہ فرق کھولنے لگا ہوں، وہ فرق سامعین محترم کیا ہے؟ اب اس صورت پہ غور کریں اور اس آیت پہ غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب مکرم اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں کہ وہ اللہ احد ہے۔ آیا بھئی جاگ رہے ہیں؟ رب کائنات محبوب مکرم کو فرماتا ہے اے میرے حبیب اپنی زبان اقدس کو جنبش میں لا، اے میرے محبوب زبان اقدس کو حرکت دے، اور اے میرے پیارے مصطفیٰ اپنی زبان اقدس سے میرے بندوں کو تو بتا دے کہ میں احد ہوں، میں یکتا ہوں، میں الصمد ہوں، بے نیاز ہوں، کفوا احد ہوں۔ رب کائنات نے جب اپنا تعارف کروانا چاہا خود نہیں کروایا، اپنا تعارف بھی زبان محمد مصطفیٰ سے کروایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک سائنسدان نے بھی اللہ کو مانا، ایک مومن نے بھی اللہ کو مانا۔ سائنٹسٹ نے بھی یہی کہا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، مومن نے بھی یہی کہا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سائنٹسٹ نے بھی اللہ اللہ کیا، مومن نے بھی اللہ اللہ کیا، لیکن اس سائنسدان کو مواحد کہا، ادھر کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہا۔ فرق یہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے پہچانا سائنس کے ذریعے، منطق کے ذریعے، فلسفہ کے ذریعے، وہ مومن نہ بن سکا، اور ادھر ہم نے رب کائنات کو پہچانا،
زبان مصطفیٰ کے ذریعے، ذات مصطفیٰ کے ذریعے مومن وہ بنتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانے، مصطفیٰ کو مان کے خدا کو مانے تو مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین محترم، یہ راز تھا۔ اب عقیدہ توحید آ گیا، اب عقیدہ توحید سمجھ آ گیا کہ توحید اگر نبوت کو چھوڑ کر، کیا نبوت کو چھوڑ کر ذہنوں کا تصور رہے تو مواحدیت بنتی ہے، اور اگر توحید نسبت رسالت سے من میں اتر جائے تو پھر عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اب چونکہ توحید پر جو بنیادی باتیں تھیں انہی کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو میرا خیال ہے کہ وہ فلسفہ ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب اسی نقطے کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ نبوت کے ذریعے اللہ رب العزت کو ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید کیسے بنتا ہے؟ تو سامعین محترم غور کریں، لفظ کل پر، کیا لفظ کل، اس کل کے اندر نبوت و رسالت چھپی ہے۔ کیا نبوت و رسالت چھپی ہے۔ اس کا ظاہری معنی تو ہے محبوب آپ فرما دیں اور میرا تعارف کروا دیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا کن کو تیرا تعارف کروانا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو۔ تعارف کس کا ہے؟ بولیں گے اللہ کا۔ کروانا کن کو ہے؟ اللہ کے بندوں کو۔ تو آقا علیہ السلام نے زبان حال سے عرض کیا ہوگا، مولا مالک تو، بندے تیرے، تو اپنے بندوں کو اپنا تعارف تو خود ہی کروا دے۔ اللہ کروا سکتا تھا یا نہیں؟ رب کائنات اگر اپنا تعارف ہمیں خود کروانا چاہتا، وہ صاحب قدرت ہے، کن اس کے دست اقدس میں ہے، وہ چاہتا تو ہمارے ذہنوں میں خود ڈال دیتا کہ میں ایک ہوں۔ وہ چاہتا تو کسی فرشتے کے ہاتھوں خط بھجوا دیتا جس کو پڑھ کر ہم مان لیتے کہ اللہ ایک ہے۔ بھئی سینکڑوں راستے تھے، رب کائنات اپنا ایک ہونا ہمیں سمجھا سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے اور کوئی راستہ نہیں اپنایا، بلکہ فرمایا کل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب مکرم، اپنی زبان اقدس کو تو جنبش دے، میرے بندوں کو میرا تعارف کروا دے کہ میں ایک ہوں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، رب کائنات تو اپنا تعارف خود کیوں نہیں کرواتا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، میرے بندو میں تمہیں اصول دینا چاہتا ہوں، تمہیں ضابطہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں راستہ دینا چاہتا ہوں۔ جب میں رب ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، تمام طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا، اس لیے بندو تم ہوتے کون ہو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں کلام کرنے والے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہی اصول اور اسلوب اپنایا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 133 ہے۔ رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے لمحے کو بیان کیا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، ام کنتم شہداء اذ
حضر یعقوب الموت، سمجھ آئی کہ جو خاص بندے ہوں ان کے پاس موت حاضر ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں موت حاضر ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ اور اجل ہماری طرف آئے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو خود روتے رہتے ہیں، ابھی چند لمحے دے دے، چند گھنٹے دے دے، میں یہ کام کر لوں، ہمارے پیچھے والے روتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے ولی ہوں، صلحاء ہوں، زاہدین ہوں، عابدین ہوں، عاشقین ہوں اور انبیاء ہوں، ان کی بارگاہ میں جب موت آتی ہے وہ اجازت لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ اب ادھر موت حاضر تھی تو گویا الفاظ پہ غور کرنا، اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موت کی حاضری کے لمحے اپنے بیٹوں کو بلا لیا۔ اب پتہ نہیں کون کون یہ راز سمجھے گا، جب موت آ جائے تو کیا اتنی مہلت ہوتی ہے کہ بندہ اولاد سے دل کی باتیں کر لے؟ بولیں نہیں۔ اب قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، ادھر اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہے، اور دوسری طرف آگے فرماتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے سوال کرتے ہیں، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اب سامعین توجہ طلب بات ہے، اللہ کے پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کے بیٹوں سے پوچھا جائے عبادت کس کی کرو گے تو سادہ جواب کیا بنتا ہے؟ اللہ کی۔ اور وقت بھی جلدی والا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، زیادہ لمبی باتیں کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو جواب تو بڑا سادہ سا بنتا تھا کہ عبادت ہم اللہ کی کریں گے۔ لیکن اب جواب پہ غور کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جواب دینے لگے، قالوا نعبد الہک، اے والد محترم ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کریں گے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تفصیل سے جواب دیتے ہیں کہ اے والد محترم ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب، اسماعیل علیہ السلام کا رب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا رب، الہ واحد۔ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ ان سب کا رب بھی وہی واحد و یکتا ہے، ان سب کا رب بھی وہی واحد و یکتا ہے، ہم اسی واحد و یکتا کی عبادت کریں گے۔ اب انسانی ذہن پھر اٹکتا ہے کہ ادھر موت کھڑی ہے اور ادھر صرف اتنا سوال تھا کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو جواب تو بالکل سادہ تھا، الہ واحد، اس واحد و یکتا کی عبادت کریں گے۔ درمیان میں اتنے تفصیلی واسطے کیوں رکھے؟ الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق۔ ارے توجہ طلب نکتہ ہے کہ رب کائنات کے عظیم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنے وقت اخیر اپنے بیٹوں سے سوال کیوں کیا تھا کہ عبادت کس کی کرو گے؟ بھی توجہ طلب بات ہے، جو ہماری نسلیں ہیں آج ہم صدیوں بعد بیٹھے ہیں، جب ہم مرنے کے قریب جاتے ہیں اگر ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، تو آخری لمحے یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔
بھئی بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ساری زندگی رب کی بارگاہ میں ان کو جھکایا ہے، اب میں مر بھی گیا تو یہ عبادت اللہ کی کرتے رہیں گے. تو وہ تو ایک پیغمبر کی اولاد ہیں، تو کیا ضرورت تھی کہ آخری لمحے پھر سوال کیا جاتا کس کی عبادت کرو گے؟ اور کوئی ضرورت نہ تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام عقیدہ سمجھانا چاہتے تھے اور عقیدہ توحید کا راز دینا چاہتے تھے کہ عبادت تو الہ واحد اسی ایک اللہ کی کریں گے، یکتا کی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی ذات تک پہنچیں گے کیسے؟ یہ راز تھا. اس کی ذات تک، اس کے تعارف تک، پھر اس کی رضا تک پہنچیں گے کیسے؟ تو جب اولاد نے یہ سمجھا دیا اور یہ عرض کر دی قالوا نعبد الہک، آپ کے رب، آپ کے آباء و اجداد کے رب، ابراہیم علیہ السلام کے رب، اسماعیل علیہ السلام کے رب، اسحاق علیہ السلام کے رب، جب یہ جواب دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ کہہ کر جواب مکمل کیا، یعقوب علیہ السلام رضا مند ہو گئے، ان کو تسلی ہو گئی کہ میرے بعد بھی ان کا عقیدہ توحید کامل رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ سے بھی راز یہی سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت کا تعارف پانے کے لیے پہلے ذریعہ نبوت و رسالت ضروری ہے. اب اس سارے کے سارے نکتہ کو انتہائی آسانی کے ساتھ ایک یا دو مثالیں دے کے مکمل کرتا ہوں. چلیں دو کی طرف بھی نہیں جاتے، کوشش کرتا ہوں ایک مثال میں ہی راز سمجھ آ جائے. سامعین، ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ، جسے جسے آتا ہے تھوڑا اونچا بولیں گے. اب یہ جو کلمہ شہادت ہے، اس کے پہلے الفاظ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے. اب سامعین محترم، مجھے سوچ کے سوال کا جواب دیجیے گا، آپ میں سے کون کون گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا. بس ہاتھ نیچے کر لیں. میرے ذہن میں تصوراتی موضوع کوئی اور تھا، لیکن حالات دیکھتے ہوئے میں اس طرف نکل آیا. اب سامعین محترم غور کریں کہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد و یکتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ کی دو شرائط تو لازم ہیں. ایک وہ موقع پر موجود ہو، دوسرا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. چشم دید گواہ یا عینی شاہد، وہ بندہ بھی کامل گواہ نہیں بن سکتا جو نابینا ہو. یعنی موقع پہ تو ہے لیکن اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں، کیا ہوا؟ کیا وہ گواہ بن جائے گا؟ نہیں. یہ دونوں شرائط ضروری ہیں، موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو. اور جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، موقع پہ موجود نہ ہو، وہ عدالت میں چلا جائے گواہ بننے، تو کیا جج صاحب اس کی گواہی قبول کر لیں گے؟ بولیں گے نہیں کریں گے. یا چلیں وہ جج کو تو نہیں بتاتا کہ میں موقع پہ تھا یا نہیں تھا، ویسے ہی گواہ بن کے چلا گیا، تو کیا وہ سچا گواہ ہوگا؟ جھوٹا گواہ ہے. اب سامعین محترم غور کریں، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے موقع دیکھا بھی ہو اور موقع پر موجود بھی ہو. ہم سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ الصمد ہے،
لم یلد ولم یولد ہے، اس کی ساری صفات خاصہ پر ہم سارے گواہی دیتے ہیں۔ اب کوئی ایسا گواہ بیٹھا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی ہے ایسا بیٹھا ہوا؟ تو سامعین، جب دیکھا نہیں ہے اللہ کا کلام، کیا براہ راست آپ نے میں نے سنا ہے؟ بولیں گے نہیں سنا، نہ براہ راست اس کا کلام سنا، نہ جبرائیل علیہ السلام کو لے کے آتے دیکھا، نہ فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا، نہ رب کائنات کی ذات کو دیکھا ہے، پھر بھی ہم گواہ بنے بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں کیا گواہ ہیں؟ اب جو گواہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے ڈھلے پہ گئے ہو، ہاتھ مضبوطی سے کھڑا کریں، گھبرائیں نہیں۔ اس کے باوجود ہم سارے کے سارے گواہ ہیں۔ اب یہ لفظ مضبوطی سے بولیں گے، اس کے باوجود ہم سارے اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہیں۔ اور گواہ کیسے ہیں؟ ہم نے خود تو اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ارے شب معراج مصطفیٰ دیکھا تو ذات محمد مصطفیٰ نے ہے، ہمیں مصطفیٰ نے خبر دی، ہم زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے گواہ بن گئے کہ وہ ایک ہے اور یکتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم نے یقین ذات مصطفیٰ پہ کیا، ہم نے یقین زبان مصطفیٰ پہ کیا، ہم نے یقین خبر مصطفیٰ پہ کیا، اور ہم نے یقین پیغام مصطفیٰ پہ کیا۔ تاجدار کائنات نے خبر دی کہ وہ ہے، ہم مان گئے کہ وہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے خبر دی کہ وہ ایک ہے، ہم مان گئے کہ وہ ایک ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی کہ وہ الصمد ہے، ہم مان گئے کہ وہ الصمد ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی وہ لم یلد ولم یولد ہے، ہم مان گئے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی کہ وہی کائنات کا خالق ہے، ہم مان گئے وہی خالق ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی وہی رازق ہے، ہم مان گئے وہی رازق ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی قرآن اس کا کلام ہے، ہم مان گئے کہ قرآن اس کا کلام ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی کہ کعبہ اس کا گھر ہے، ہم مان گئے کہ کعبہ اس کا گھر ہے۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی کہ فرشتے ہیں، ہم مان گئے کہ فرشتے ہیں۔ ذات مصطفیٰ نے خبر دی کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم مان گئے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ ہم نے سب کچھ مانا ہے، زبان محمد مصطفیٰ سے مانا ہے۔ تو سامعین محترم، ایمان اور عقیدے کی بنیاد ذات محمد مصطفیٰ ہو گئے۔ اب جب عقیدہ توحید سمجھ آیا تو لفظ توحید عقیدہ تب بنتی ہے جب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو مانا جائے۔ اور اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر، اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی لاکھ بار اللہ اللہ کرے، اگر کوئی ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی اربوں بار اس کی وحدانیت پہ ایمان لائے، اگر کوئی ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی خربوں بار اس کی رضاکیت پہ ایمان لائے، وہ مواحد تو بن سکتا ہے، مومن نہیں بن سکتا۔ لہذا میرے خیال ہے کہ اس مثال سے اب عقیدہ توحید سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیے آئیے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے پہلے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچے۔
جس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھتے جائیں، اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کرتے جائیں، اور اگر کوئی جوان یہ سوچ رہا ہو کہ ہم نے تو توحید میں یہی پڑھا اور سنا ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کریں، اور علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا، تو سامعین قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھتے جائیں، اللہ اور رسول کی رضا یہ دونوں جدا نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہ جدا نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات مبارکہ ایسی ہیں جن مقامات پر رضا، لین دین، معاملات اللہ نے قرآن مجید میں درجنوں جگہوں پہ اکٹھے بیان کیے ہیں۔ اب چونکہ وقت نہیں، یہ پورا ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ ایمان میں اطاعت بہت ضروری ہے، یعنی جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد اگلا قدم اطاعت ہے، اور مالک کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یا جو رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ جو تقدم ہے یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو جوڑ دیا۔ کہیں اللہ فرماتا ہے اللہ والرسولہ احق ان یردوہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ بس اسی جملے پہ میں اینڈ کرنے لگا ہوں۔ بات جہاں سے چلی تھی کہ جس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ خود فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ضمیر واحد آ گئی، اور ضمیر واحد یہی سمجھا رہی ہے اگر رسول اللہ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس لیے سامعین محترم آئیے ذات حبیب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آج کے درس عرفان القرآن میں تشریف لانے والے جمیع احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھئی آج کا جو موضوع تھا اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں، یہ جو درس عرفان القرآن کا سلسلہ چلا ہے اس کے پیچھے شاید ایک خاص کردار تو جناب محترم معروف خان صاحب کا ہوگا، لیکن کیا یہ درس عرفان القرآن اسی طرح ہر مہینے چلنا چاہیے؟ اگر تو آپ کی نیت اور ارادہ ہے کہ چلنا چاہیے تو کوشش کریں کہ اگلے مہینے پھر یہ جو جگہ ابھی خالی ہے یہ بھر جائے۔ کیوں؟ اس درس عرفان القرآن کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، اور اس کے لیے جو ایک خاص کام تحریک منہاج القرآن شروع کرنے جا رہی ہے وہ ہے پورے پاکستان میں 25,000 مراکز علم کا قیام۔
اور وہ مراکز علم کیا ہے؟ پورے کا پورا سلیبس تیار ہو چکا ہے، 1 سال کا ایک کورس ترتیب دیا گیا جس کی کلاس ہفتہ میں 1 ہوگی، پورے کا پورا لیکچر ایک ایک لفظ بلفظ اس میں ترتیب دیا جا چکا ہے۔ جو احباب پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو بیچلر یا ماسٹر لیول تک پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی ہیں، قراء ہیں، معلمین ہیں، وہ یہ کلاس پڑھا سکتے ہیں۔ وہ اس کلاس کے پڑھانے کا ارادہ کریں، آپ کو سلیبس مرکز منہاج القرآن سے مل جائے گا۔ محترم عارف شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، معروف صاحب بیٹھے ہیں، سلیبس بکس آپ کو مل جائیں گی۔ پڑھانے والا اپنی مسجد میں، ادارہ میں، اپنے گھر بیٹھک میں، ڈرائنگ روم، صحن، کسی بھی کمرے میں جہاں پہ 10 لوگوں سے لے کر 30-40 لوگوں تک کی کلاس بنا سکتا ہے، وہ کلاس بنائے اور اس معاشرے کو علم دینا شروع کر دے۔ اس معاشرے کو علم دینا شروع کر دے۔ چونکہ اس وقت ملک عزیز پاکستان میں بسنے والوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو علم کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ڈگریاں تو ہمارے پاس عام ہو گئی، ڈگری تو ہے، اس میں تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ پورے پاکستان میں 25,000 مراکز علم انشاءاللہ تعالی ماہ جون سے اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اس لیے جو معلمین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، ماسٹر لیول تک پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، وہ آسان ترین سلیبس ہے، کوشش کریں کہ اس مرکز علم میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آج ہم نے اس معاشرے کو نہ سنبھالا اور جس ڈگر پہ اس معاشرے کے لوگ چل رہے ہیں، ذہنی انتہا پسندی، خون ریزی، فساد انگیزی جتنی بڑھتی جا رہی ہے، 5 سال دور ہیں، 5 سالوں کے بعد گلی گلی میں خون ہوگا، ہم روکنا چاہیں گے پھر نہیں رکے گا۔ اور سامعین آج بھی یہ دیکھیں، ہر روز خبروں کو دیکھیں، سگے بھائی سگے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اولادیں والدین کو قتل کر رہی ہیں، پڑوسی پڑوسیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، کیا یہ واقعات اسی معاشرے کے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ واقعات سن کے دل کو سکون آتا ہے یا دکھ آتا ہے؟ اگر دل دکھی ہوتے ہیں تو چند سالوں کے بعد جو رونا پرماننٹ ہو جائے گا، اس رونے کا آج ازالہ کرنے کے لیے آئیے اپنے قدم اٹھائیں، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ اسی لیے حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آئیے ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں، علم کی شمع جلاتے جائیں اور معاشرے کو امن، محبت، آشتی اور پیار کے راستے پہ لے جاتے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔